السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھے ہیں 8واں پارہ الحمدللہ سورہ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا آد فإن ربک غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں سے تو کوئی چیز ایسی میں نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیت 173 اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں گزر چکا ہے، اور آگے انشاءاللہ سورہ نحل میں بھی آئے گا آیت نمبر 115 میں۔ سورہ بقرہ کی آیت اور اس آیت میں بظاہر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہاں محض خون کہا گیا ہے اور یہاں خون کے ساتھ مسفوح کی قید لگائی گئی ہے، یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا ذبح کر کے نکالا گیا ہو، مگر دراصل یہ اختلاف نہیں بلکہ اس حکم کی تشریح ہے۔ اس طرح سورہ مائدہ کی آیت میں ان 4 چیزوں کے علاوہ چند اور چیزوں کی حرمت کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو۔ لیکن فی الحقیقت یہ بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک تشریح ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور اس طرح ہلاک ہوئے ہوں وہ بھی مردار کی تعریف میں آتے ہیں۔ فقہائے اسلام میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے یہی 4 چیزیں حرام ہیں اور ان کے سوا ہر چیز کا کھانا جائز ہے۔ یہی مسلک حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ کا تھا، لیکن متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تو منع فرمایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا ہے، مثلا پالتو گدھے، کچلیوں والے درندے اور پنجوں والے پرندے۔ اس وجہ سے اکثر فقہائے تحریم کو ان 4 چیزوں تک محدود نہیں مانتے بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی حلت و حرمت میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ مثلا پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار دیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں بلکہ کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی ممانعت فرما دی تھی۔ درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور مردار خور حیوانات کو
حنفی مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں، مگر امام مالک اور اوزاعی کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں۔ لیس کے نزدیک بلی حلال ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا اور چیتا وغیرہ۔ اکرمہ کے نزدیک کوا اور بجو دونوں حلال ہیں۔ اسی طرح حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں، مگر ابن ابی لیلہ، امام مالک اور اوزاعی کے نزدیک سانپ حلال ہے۔ ان تمام مختلف اقوال اور ان کے دلائل پر غور کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ دراصل شریعت الہی میں قطعی حرمت ان 4 ہی چیزوں کی ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان کے سوا دوسری حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی کراہت ہے۔ جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حرمت کے درجے سے قریب تر ہیں، اور جن چیزوں میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے۔ رہی طبعی کراہت جس کی بنا پر بعض اشخاص بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے، یا طبقاتی کراہت جس کی بنا پر انسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، یا قوی کراہت جس کی بنا پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتی ہیں، تو شریعت الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ خواہ مخواہ ہر چیز کو ضرور ہی کھا جائے جو حرام نہیں کی گئی ہے، اور اسی طرح شریعت کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہت کو قانون قرار دے اور ان لوگوں پر الزام عائد کرے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِأَرْضٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، اور یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو کہ لو تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ پھر سورہ نساء میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور یہاں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی سرکشیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی۔ ان تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حلت و حرمت کے معاملے میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ 2 وجوہ پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ نزول تورات سے صدیوں پہلے حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کی تارک رہی، حتیٰ کہ یہودی فقہا نے ان کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا اور ان کی حرمت تورات میں لکھ دی۔ ان اشیاء میں اونٹ اور خرگوش اور صافان شامل ہیں۔ آج بائبل میں تورات کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں ان میں ان تینوں چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہودیوں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ لاؤ تورات اور دکھاؤ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں ان احکام کا اضافہ اس کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس وقت تورات میں یہ احکام موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فوراً لا کر پیش کر دیتے۔ دوسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور اپنے شارع بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی منہ شگافیوں سے خود حرام کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ ان اشیاء میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں یعنی شتر مرغ، کاز، بط وغیرہ، دوسرے گائے اور بکری کی چربی۔ بائبل میں ان دونوں قسم کی حرمتوں کو احکام تورات میں داخل کر دیا گیا ہے، لیکن سورہ نساء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تورات میں حرام نہ تھیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حرام ہوئیں، اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ
موجودہ یہودی شریعت کی تدوین دوسری صدی کے آخر میں ربی یہودا کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ رہا یہ سوال کہ پھر ان چیزوں کے متعلق یہاں اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حرمنا، ہم نے حرام کیا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدائی تحریم کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام کر دے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغی بندوں پر بناوٹی شعاروں اور جعلی قانون سازوں کو مسلط کر دے اور وہ ان پر طیبات کو حرام کر دیں۔ پہلی قسم کی تحریم اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر آتی ہے، اور دوسری قسم کی تحریم اس کی پھٹکار اور سزا کی حیثیت سے ہوا کرتی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یعنی اب اگر تم نافرمانی کی روش سے باز آ جاؤ اور بندگی کے صحیح رویے کی طرف پلٹ آؤ تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے، لیکن اگر اپنی اسی مجرمانہ باغیانہ روش پر اڑے رہو گے تو خوب جان لو کہ اس کے غضب سے بھی پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو، تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ یعنی وہ اپنے جرم اور اپنی غلط کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کریں گے جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائیں، ورنہ اگر خدا نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ افعال ہم سے صادر ہوتے، یعنی اللہ کو مورد الزام نعوذ باللہ ٹھہرائیں گے۔ بس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے درست کر رہے ہیں، یہ ان کا خام خیال تھا۔ اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں، نعوذ باللہ اللہ پر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ یہ بالکل غلط بات تھی جو وہ یہاں بیان کر رہے تھے۔ اگلی آیت ہے فَقُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ ان کے عذر کا مکمل جواب ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے اس کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنی غلط کاری گمراہی کے لیے مشیت الہی کو معذرت کے طور پر پیش کرنا اور اسے بہانہ بنا کر صحیح رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کرنا مجرموں کا قدیم شیوا رہا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آخرکار وہ تباہ ہوئے اور حق کے خلاف چلنے کا برا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا یہ عذر جو تم پیش کر رہے ہو یہ دراصل علم حقیقت پر مبنی نہیں ہے، محض گمان اور تخمینہ ہے۔ تم نے محض مشیت کا لفظ کہیں سے سن لیا اور اس پر قیاسات کی ایک عمارت کھڑی کر لی۔ تم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ انسان کے حق میں فی الواقع اللہ کی مشیت کیا ہے۔ تم مشیت کے معنی یہ سمجھ رہے ہو کہ چور اگر مشیت الہی کے تحت چوری کر رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ فعل اللہ کی مشیت کے تحت کیا ہے، حالانکہ دراصل انسان کے حق میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ شکر اور کفر، ہدایت اور ضلالت، اطاعت اور معیشت میں سے جو راہ بھی اپنے لیے منتخب کرے گا خدا وہی راہ اس کے لیے کھول دے گا۔ پھر یہ غلط یا صحیح یا جو کام بھی انسان کرنا چاہے گا اللہ اپنی عالمگیر مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جس حد تک مناسب سمجھے گا اسے اس کا اذن اور اس کی توفیق بخش دے گا۔ لہٰذا اگر تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مشیت الہی کے تحت شرک اور تحریم طیبات کی توفیق پائی تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے ان اعمال کے ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ اپنے غلط انتخاب راہ اور اپنے غلط ارادے اور کوشش کے ذمہ دار تم خود ہی ہو۔
آخر میں ایک ہی فکرے کے اندر کاٹنے کی بات بھی فرما دی کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجت پیش کرتے ہو کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی. پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. پھر تو آزمائش کا مطلب ہی ختم ہو جاتا نا. بلفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں، بلکہ یہ چاہتے ہو کہ خدا نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راسترو بنایا ہے اسی طرح تمہیں بھی بنا دے، تو پھر جنت اور جہنم کا مقصد ہی فوت ہو جائے. تو بے شک اگر اللہ کی مشیت انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے. لہٰذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اسی میں پڑا رہنے دے گا. اگلی آیت دیکھتے ہیں. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دے تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا. اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. یعنی اگر وہ شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شہادت اسی بات کی دینی چاہیے جس کا آدمی کو علم ہو، تو وہ کبھی یہ شہادت دینے کی جرت نہ کریں گے کہ کھانے پینے پر یہ قیود جو ان کے ہاں رسم کے طور پر رائج ہیں اور یہ پابندیاں کہ فلاں چیز کو فلاں نہ کھائے اور فلاں چیز کو فلاں کا ہاتھ نہ لگے، یہ سب اللہ کی مقرر کردہ ہیں. لیکن اگر یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری کو محسوس کیے بغیر اتنی ڈھٹائی پر اتر آئیں کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹی شہادت دینے میں تعامل نہ کریں، تو ان کے اس جھوٹ میں تم ان کے ساتھی نہ بنو، کیونکہ ان سے یہ شہادت اس لیے طلب نہیں کی جا رہی ہے کہ اگر یہ شہادت دے دے تو تم ان کی بات مان لو گے، بلکہ اس کی غرض صرف یہی ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے ان سے جب کہا جائے گا کہ کیا واقعی تم سچائی کے ساتھ اس بات کی شہادت دے سکتے ہو کہ یہ ضوابط خدا ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی رسموں کی حقیقت پر ضرور غور کریں گے، اور جب ان کے من جانب اللہ ہونے کا کوئی ثبوت نہ پائیں گے تو ان فضول رسموں کی پابندی سے باز آ جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کی نے جو شریعت کے احکامات دیے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے خود ساختہ قوانین بنا لینا اور اس پر اپنے آپ کو پابند کر لینا، گویا انہوں نے خود وہ اپنے شارع بن بیٹھے کہ خود اپنی شریعت طے کرنے لگے اپنے لیے، جو اللہ نے بالکل اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا. شارع اللہ کی ذات ہے. شریعت بنانے کا یا حلال اور حرام کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو رب کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جو دونوں جہان کا رب ہے. اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے حرام ٹھہرائے اور جس کو چاہے حلال. انسان یہ کام اگر کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. جو چیزیں شک میں ڈال دیں اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی بہتر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے ہیں حلال و حرام کے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، نہ کہ اللہ کے احکامات کو. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے باری تعالیٰ جو حق تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے اور برائی کا راستہ ہمارے لیے مشکل بنا دے. اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو خود ساختہ قوانین پر خود کو جمائے بیٹھے ہیں ہمیں ان سے دور کر دے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خط مستقیم کھینچا تھا اور کہا تھا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں ٹیڑھی لائنیں کھینچی تھیں اور بتایا تھا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں. تو ہمیں وہ راستہ اپنے لیے منتخب کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے منتخب کیا، جس پر اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا
کہ جیسے حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں بھی قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بنا دے، ہم وہی کام کریں جو اللہ تیری رضا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیں جو تیری نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں، اور شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں اللہ تیری رحمت کے ساتھ، تیرے فضل کے ساتھ، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہم میں طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی، مگر اللہ تیری صرف مدد کے ساتھ تو ہمیں حق کے راستے میں جما دے، ثابت قدمی عطا کر، اور اپنی رضا کے کاموں پر جما دے، ہمیں ایسے کام کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، اے اللہ جس کا ذکر کر کے تو فرشتوں کی مجلس میں ناز کر سکے، اے اللہ تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا اور سمجھا اے باری تعالیٰ جو حق تھا اسے ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اور بھول چوک میں اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو جو تیری رضا میں نہیں آتی تو اسے ہم سے دور کر دے، اور ہمیں اس سے دور کر دے، ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں پہ جما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔